وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 67 حصہ دوم. آج کا جو موضوع ہے سامعین کرام، کیا ہم صراط مستقیم پر گامزن ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اور انہوں نے اللہ کی قدر و تعظیم نہیں کی جیسے اس کی قدر و تعظیم کا حق تھا، اور ساری کی ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اور سارے آسمانی کرے اس کے دائیں ہاتھ یعنی قبضہ قدرت میں لپٹے ہوئے ہوں گے. وہ پاک ہے اور ہر اس چیز سے بلند و برتر ہے جسے یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 67. ما قدر اللہ حق قدر ہی، انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا. بل ارض جمیعاً، اور زمین تمام قبضتہ اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ، اور تمام آسمان یعنی تمام کائنات اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. سبحانہ و تعالی، پاک ہے وہ اور بلند ہے، عما یشرکون، ان ہستیوں سے جو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے قدر نہ کی اللہ کی جیسا کہ اس کی حق تھا اس کی قدر کا. دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قدر حق کا قدر ہے. اللہ کی قدر کیا ہے؟ اللہ کی قدر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو معبود واحد تسلیم کر لیں، مقصود واحد بنا لیں، محبوب واحد بنا لیں اور مطلوب واحد بنا لیں، اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اگر ہم یہ نہیں کہیں گے، یہ دونوں جملے ہم نہیں کہیں گے اگر، تو پھر یہ ہے کہ حق بندگی ادا نہیں ہوگا، اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے اور وہ بندگی کا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق ولا اريد منهم ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے انسان اور جن کو اگر پیدا کیا ہے تو اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں.
یعنی تاکہ وہ مجھ تک پہنچ جائیں، میری معرفت حاصل کر لیں. یہ اس کی تفصیل ہے تھوڑی سی. تو اللہ کی بندگی، یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی بندگی آپ کر نہیں سکتے، یعنی جب تک اللہ پر آپ کا ایمان نہ ہو. یہ بات میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان کا کیا مطلب ہے، اور ابھی بھی میں نے بتائی تھی اور دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے سے پہلے آپ کو اس پر ایمان لانا ہوگا. ایمان مطلب اس پر یقین کرنا ہوگا کہ ہاں میں اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے اور مجھے اس نے دنیا میں بھجوایا ہے بندگی کے لیے. یعنی میرا کام جو ہے یہاں بندگی ہے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں. اور میری منزل کیا ہے؟ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تیرا رب ہے. رسول دعوت دینے والا ہے اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کی طرف. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے رسول آپ ان کو ہدایت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، اور یہ اس ذات کا راستہ ہے جس نے پیدا کیے ہیں زمین اور آسمان. تو بہرحال یہ سامعین کرام، اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک قسم کا یہاں گلہ اور شکوہ اس آیت میں نظر آ رہا ہے کہ بھئی اے انسانوں، تم نے میرا حق ادا نہیں کیا. اب دیکھیں قرآن کی، میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں ایک نصیحت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صم وعمیانا، جب ان پہ رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس پہ وہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے. تو بات یہ ہے سامنے کرام کہ انسان کو یعنی اندھا بہرا بن کے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ بھئی اس اللہ کے حق کو میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں کہ بھئی میں آیا اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہا ہوں. دنیا میں جب تک ہم اللہ کا حق نہیں ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہوگا، راضی نہیں ہوگا. یہ بات ذرا اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، راضی ہوگا. جن سے ناراض ہوگا ان کا ٹھکانہ جو ہے کیا ہے؟ جہنم. دو ہی صورتیں ہیں دنیا میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا سامنے کرام، یا تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی ایک روش ہم نے اپنا لی ہے، یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوششوں میں ہم لگے ہوئے ہیں. یہ دنیا میں بھی دو ہی یعنی ان دو قسم کے انسان ہیں، اور آخرت میں بھی دو قسم کے انسان ہوں گے. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. اصحاب الجنہ، ابھی اس کا تذکرہ آئے گا. سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوا، یہ سورہ زمر میں یہ ابھی آ رہا ہے مضمون آیت نمبر 71 میں. سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوا فتحت ابوابها قال لهم الاخری مضمون ہے. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا، متقیوں کو ٹولی ٹولی کر کے جنت میں لے جایا جائے گا رب کی طرف. تو یہ دو گروہ جو ہیں آخرت میں، قیامت میں، روز حشر میں، ان دو گروہوں کے درمیان فیصلہ ہوگا. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ہمیں تو نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پہ ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے اور بات ہے جس کو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں. تو لیکن دنیا کا میں بات کر رہا ہوں. دنیا میں بھی میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں نا، تو یا وہ جنت کے راستے پر ہم چل رہے ہیں یا دوزخ کے راستے پر چل رہے ہیں.
اور یہ بھی بات میں آپ کو اللہ کی توفیق اور اس کے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کی بنا میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ خواہشات کا راستہ، اپنی سفلی خواہشات کا راستہ، نفسانی خواہشات کا راستہ آپ کو سیدھا جہنم میں پہنچا دے گا. اور جو لوگ خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. یہ بات بھی میں کھل کے آپ کو کہہ رہا ہوں، بالکل واضح طور پہ، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور جو میرا کہنا کا حق بنتا ہے وہ میں کہہ کے جا رہا ہوں سامنے کرام. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، خواہشات کا راستہ وہ جہنم کا راستہ ہے، اور بندگی کا راستہ جو ہے خواہش، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، قرآن کی صاف آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور روک لیا اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے، یعنی سفلی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے سے اپنے آپ کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ پھر کیا ہے؟ جنت. یہ باتیں جو ہیں یہ ساری یقین کی ہیں سامعین کرام. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہاں ایک گلہ کر رہے ہیں، ایک شکوہ ہے، ایک شکایت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کیا قدر کا حق جو ہے لوگ ادا نہیں کر رہے. میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس آیت کو اس کے آئینے میں اپنی صورت تو ذرا دیکھیں. کیا اللہ کا حق ہم سب دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ سب، کہ کیا ہم سوال یہ ہے کہ کیا میں حق اللہ کا حق ادا کر رہا ہوں؟ اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی، مزید تفصیل اس کی بندگی کا حق، کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی کے الفاظ یہی ہیں، ما عبدناک حق عبادتک، تیری عبادت کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، تیری بندگی کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. تو یہ ضرور دیکھنا ہوگا سامعین کرام، یہ ضرور دیکھنا ہوگا، یہ اس کا احساس کرنا ہوگا. اور اگر نہیں بھی کیا، چلیں ابھی آپ کی جو بھی عمر ہے، جس مرحلے میں بھی ہیں، لیکن سانسیں تو آ جا رہی ہیں نا، اب سوچنا شروع کر دیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے. اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حق بندگی ہے. اب بندگی کا طریقہ کیا ہے یہ آپ نے پوچھنا ہوگا، اور کتابوں سے نہیں، کتابوں میں ہے لیکن آپ کو ایک ٹیچر چاہیے، ٹیوشن چاہیے. تو کوئی بھی استاد آپ اپنے لیے مقرر کر کے جو اللہ والا ہے اس سے آپ پوچھیں کہ بھئی میں کس طرح حق بندگی ادا کروں، کیا کروں. اور چلیں بہرحال یہ چیز جو ہے یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ضرور میں نے اور آپ نے سوچنا ہوگا کہ اللہ کا حق ہم ادا کر رہے ہیں. اور تو پھر باقی اس کی تفصیلات ہیں، وہ قرآن میں بھی موجود ہیں اور آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ بھئی زمین اور آسمان میرے قبضے اختیار میں ہیں، سب کچھ میرے پاس ہے. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں لہو مقالید السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی. اور اس کی بھی آیت کی تشریح میں نے آپ کو غالباً یہ بتایا تھا کہ اللہ کی بندگی سے ہم کیوں انحراف کرتے ہیں. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے. جو بھی اس کی طاقت ہے، قدرت ہے، جو بھی اس کی فیاضی ہے اور دین ہے، عطا ہے، ان سب صفات سے ہم غافل ہیں. ہم کہتے ہیں عطا کرنے والا کوئی اور ہے، حقیقت میں تو عطا کرنے والا وہ ذات ہے جس کے پاس قبضہ ہے اس کا. ان تمام کائنات کا قبضہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو اسی سے مانگنا پھر بنتا ہے، اسی کے سامنے سر جھکانا بنتا ہے، اسی کی بندگی بنتی ہے، اسی کا کہنا ماننا بنتا ہے، اسی کی عبادت بنتی ہے، اسی سے تقوی بنتا ہے.
کہ ہم اسی سے ڈریں، اسی سے مانگیں، اس کے نقصان اور عذاب سے ڈریں، یہ بنتا ہے سامنے کرام۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ اور میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں یہ بتایا تھا کہ آج بھی یہ تمام زمین اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہے، اور زمین اس کی مٹھی میں سبحانہ۔ تو یہ سامنے کرام، یہ دیکھیں، یہ الفاظ سے آپ کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک الفاظ کہہ دیے اور آپ بنا سوچے سمجھے آگے بڑھ گئے۔ اس کا مطلب سمجھیں آپ کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جس کے پاس جو چیز ہے اسے مانگے۔ میں تھوڑی سی ایک مثال میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک آدمی فیاض ہے، دینے والا ہے، سخی ہے، داتا ہے، بہت مالدار ہے۔ وہ اعلان کرے گا کہ بھئی، اس نے اعلان کیا کہ بھئی میں جو بھی میرے پاس آئے گا صبح، اور تو میں اس کو فی کس 10,000 روپے کے حساب سے پیسے دوں گا، اور اس کا کیش بکس بھی اس کے پاس رکھا ہے، نوکر چاکر بھی ہیں۔ اور اب جو ہے ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، اور دو کمرے ہیں، ایک کمرے میں وہ شخص ہے، دوسرے کمرے میں ایک دوسرا شخص ہے، اس کے پاس بھی کچھ اسی طرح کا بکس ہے، لیکن وہ خالی ہے، اور وہ دکھ رہا ہے کہ اس میں ہے کچھ نہیں۔ آپ یعنی انسان اب کس کے پاس جائے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ جس کے قبضے میں ساری دولت ہے، مال ہے، اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے، اس کے پاس لوگ جائیں گے کہ نہیں؟ اس کنگلے کے پاس جائیں گے۔ جس کے پاس ہے کچھ نہیں، اور تو یہ مثال ہے تقریباً سامعین کرام کہ سارا حساب کتاب تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری بندگی سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کے۔ تو سامعین کرام، یہ ایک ایسی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے، اور اس میں اتنی واضح حکمتیں ہیں، واضح اس کا بیان ہے، اور بالکل واضح باتیں ہیں، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں سامعین کرام۔ اس کائنات کا خالق آپ مجھے بتائیں کہ کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں۔ یہ تو میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، مشرکین بھی اس بات کے قائل تھے کہ خالق سماوات والارض ہے، تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں، داتا جو ہے رحیم کریم، داتا دینے والی ذات اسی کی ہے، جس کو چاہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ فراخی سے دیتا ہے، روک لیتا ہے۔ یہ دونوں صفات ہیں آپ کے پاس، آپ کے سامنے ہے سامنے کرام۔ یہ سارا معاملہ تو تقدیر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے دیتا ہے۔ 4 بھائی ہیں، اور چاروں جو اس کا سٹیٹس ہے، ایک کنگلا ہے، دوسرا مالدار ہے، تو یہ تو اس کا فرق ہے، یعنی یہ تو اس کی دین ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہ غنی بھی کرتا ہے اور بے شمار بھی دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغیر حساب، بغیر حساب کے دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کو اتنا مال ہے کہ ان کو اپنے مال کا حساب نہیں معلوم کہ کیا کیا ہے ان کے پاس، کیا کیا ہے نا، ان کے پاس کوئی حساب ہی نہیں ہے، بغیر کسی حساب کے، اور وہ چلتے بھی ہیں اسی حساب سے باہر۔ تو دیکھیں، یہ آیت جو ہے خاص طور پہ سورہ زمر آیت نمبر 67، اس میں بہت سارا مضمون ہے ہمارے لیے۔ ایک تو جو دل کو دکھی کر دیتا ہے وہ اللہ کا یہ گلہ ہے کہ وما قدر اللہ حق قدر، اور یقیناً اس آیت کے مصداق یا ہم ہیں یا نہیں ہیں،
یا تو ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں کوشش، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی بتایا تھا کہ اصل چیز تو کوشش ہے۔ آپ کوشش کر رہے ہیں، پھر تو نتیجہ اللہ کے پاس ہے، لیکن آپ کوشش ہی نہیں کر رہے اور آپ نے اللہ کو بھلا دیا ہے، یہ بھی تو ایک بات ہے نا۔ دیکھیں کوشش کرنا اور نہ کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ کوشش کر رہے ہیں، حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حق میں نے آپ کو کہہ دیا کہ حق بندگی ہے۔ آپ نے تمام قوتوں کو یکجا کر کے اللہ کو اپنی منزل بنا کے اس کے راستے میں سفر کر رہے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، دین اللہ کے لیے آپ نے خالص کر لیا ہے، تو پھر آپ مطمئن رہیں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں کوشش کرنا جو ہے وہ بنتا ہے، بس حق پھر بھی ہم نہیں ادا کر سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ یہ گزشتہ سبق میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے کوشش کرے، اور اس کی کوششوں کو جلد دیکھ لیا جائے گا کہ یہ کوششیں کس لیے تھیں اس کی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ تو دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں، دنیا ہی کے لیے لگے ہوئے ہیں، بلکہ اکثریت جو ہے بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے، اور میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں سامنے کا، یہی لوگ میرے سامنے ہیں، اور یہی یعنی انہی کے متعلق خبریں آتے رہتی ہیں۔ یہ میری قوم ہے، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس کا قبلہ کس طرف ہے، اس کا رخ کس طرف ہے، اور بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، باطن کی طرف نہیں ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے بھلا دیا ہے، اور یہ صدیوں کا واقعہ ہے۔ آج مسلمان من حیث القوم وجود نہیں ہے، مسلمان کا قوم کے حساب سے کوئی وجود نہیں ہے۔ مملکتیں تو ہیں، وہ تو جو بھی ہیں، لیکن وہ نہیں، مسلمانوں کی جماعت اور اس کا امیر یہ نہیں ہے آج، اور نہ ان کا کوئی اپنا ایک وطن ہے کہ یہ مسلمانوں کی جماعت، یہ ان کی حکومت، اور یہ اس کا وطن، اور یہ ان کا امیر، یہ چیز نہیں ہے سامنے کا۔ باقی تو برائے نام مملکتیں ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایسی کوئی مملکت ایسی نہیں ہے، کوئی ایسا چپا نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی ایک جماعت ہو، ان کی حکومت ہو اور ان کا امیر ہو۔ تو بہرحال یہ تو پھر یوم آخرت میں پتہ چلے گا۔ میں تو آپ کو یعنی بتا رہا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے، یہ بتا رہا ہوں، باقی تو ہونا نہ ہونا تو وہ تو یعنی میرا کام نہیں ہے نا۔ یہ تو یعنی مل کے اگر کوشش کریں گے ہم تو پھر مطلب یقیناً کوئی نتیجہ ہوگا، ورنہ تو بس وہ ایک ہی آواز ہے۔ تو ما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سبحانہ میں تھوڑا سا مضمون ہے، وتعالی عما یشرکون۔ دیکھیں ہم نے عملاً شرک کا ارتکاب کیا ہوا ہے۔ یہ بات بعض لوگوں کو میں جب یہ کرتا ہوں تو بری لگتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے، تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے۔ اب شرک ہے کیا چیز؟ کہ جس کام میں للہیت نہ ہو اس میں پھر وہ کام پھر لغیر اللہ کہلاتا ہے۔ دیکھیں انسان زندگی میں یا تو لوجہ اللہ زندگی گزارتا ہے، ہر کام لوجہ اللہ کرتا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تو آپ کو یعنی پکارتے ہیں، یعنی انما ہم آپ کو کھانا کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی وجہ سے،
لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم آپ سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی وجہ سے ایک زندگی گزارنا ہوتا ہے، اللہ کی وجہ سے، اور یہ میں آپ کو قرآن کی روح سے بتا بھی چکا ہوں کیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی اور زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے۔ تو اب یہ ساری اپنی زندگی وقف کر دی اللہ کے لیے۔ اگر ایسا نہیں ہے، اگر آپ ایسا نہیں کہتے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، لیکن یہ الفاظ میں کہتا تو رہتا ہوں، لیکن امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ اس پہ توجہ دیتے ہوں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا چاہیے، ہر کام میں آپ کی للہیت ہونی چاہیے، اور بنیادی طور پہ زندگی گزارنے کی آپ کو نیت کرنی ہے اللہ کی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی کہ انی وجہت وجہیہ، میں نے اپنا رخ پھیر لیا اللہ کی طرف، جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں اور میں مشرک نہیں ہوں۔ تو اگر آپ ایسا کہہ دیتے ہیں تو پھر تو آپ کی اب جو باقی ماندہ زندگی ہے آپ کہہ دیتے ہیں اور اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں طریقے کے مطابق۔ اب آپ کے ہر کام میں للہیت ہوگی، آپ کا ہر کام لوجہ اللہ ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے، اگر ایسا آپ نہیں کرتے، ایسا اگر آپ نہیں کہتے اور زندگی کو اللہ کے لیے خاص نہیں کرتے اور اپنا رخ اللہ کی طرف نہیں پھیرتے، تو پھر غیر کے سامنے آپ متوجہ ہوں گے۔ دیکھیں یہ آسان سی بات ہے سمجھنے کے لیے، اس میں تعصب کی کوئی بات نہیں ہے، نہ میں کر رہا ہوں نہ آپ کو ضرورت ہے تعصب سے کام لینے کی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ یعنی آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ میں نے یعنی دیکھیں یہ آسان بات ہے، یا تو ایک تو دیکھیں اللہ ہے، اللہ کی ذات، یا تو آپ کا رخ اس کی طرف ہوگا عملاً یا غیر کی طرف ہوگا۔ اور میں اگر تھوڑی سی اور تفصیل کہوں تو دیکھیں سیدھا راستہ ایک ہے جس کی ہم دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں ہر نماز کی ہر ایک رکعت کہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو خیر یہ تو ہم کہتے ہیں زبان سے، لیکن بات یہ ہے کہ راستہ تو سیدھا راستہ ایک ہے۔ یہ بات یعنی صراط مستقیم جو ہے وہ تو ایک ہے، یہ تو سائنس بھی کہتی ہے کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک صرف ایک خط مستقیم کھینچا جا سکتا ہے۔ صراط مستقیم ایک ہے، یا تو آپ نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر آپ چل رہے ہیں، اگر ایسا نہیں ہے دنیا آپ کی منزل ہے، اور جیسا کہ ہے آج، تو پھر بات یہ ہے کہ پھر تو آپ کی منزل دنیا ہو گئی۔ پھر یہ ہے کہ شرک کی راہیں کھل گئیں، شرک کے راستے اب یعنی یا تو نفس آپ کا الہ بن گیا، کیونکہ آپ تو اللہ تعالیٰ سے تو اب ہدایت لے نہیں رہے۔ اور یہ میں آسان باتیں کر رہا ہوں، آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا سامعین کرام، اس میں ہم اللہ سے ہدایت تھوڑی لے رہے ہیں۔ آپ کو میں خاندان کی اکائی کی بات کرتا ہوں، میاں بیوی ہو گیا یا اوپر تک، یہ سب لوگ جو ہیں یہ اپنی خواہش اور مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سے ہدایت نہیں لے رہے۔ ہم من حیث القوم جو زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہدایات کے طالب نہیں ہیں، قرآن کو تو ہم نے بھلا دیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان شریکوں، اللہ کو ان شرکاء کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ اس کا نتیجہ پھر ہر ایک کو، ہر مشرک کو اپنے شرک کا نتیجہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آگے جو ہے اس کی تفصیل آ رہی ہے، نفخ فی الصور۔ سامنے کا میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔
ترجمہ سنا دیں. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. They have not esteemed God as he ought to be esteemed. The entire earth will be in his grip on the day of resurrection, and the heavens will be folded in his eye. Immaculate is he, and transcendent he is beyond the associations they make. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.